یہ پریس کلب جب میں منسٹر نہیں تھی یہ تب بھی میرا گھر تھا، اور آج اگر اللہ پاک نے اس منصب پہ بٹھایا ہے تو یہ تب بھی میرا گھر ہے، اور اس کے لیے مجھے کسی فارمیلٹی کی، کسی دعوت کی اور اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اب بھی جو ارشد انصاری صاحب جو جس طرح سے اپنے صحافی برادری کے لیے کنسرن رہتے ہیں، وہی کنسرن جو ہے، میں صحافی تو نہیں ہوں لیکن آپ کی بہن ضرور ہوں، اور وہ کنسرن جو ہیں وہ میرے بھی رہتے ہیں، خاص طور پر جو ایک سیلریز کا مسئلہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی یقیناً کنسرن ہے، اس کے اوپر بھی ہم کچھ کام کر رہے ہیں۔ اور چیف منسٹر صاحبہ کا جو ہے وہ یہ حکم تھا کہ جیسے پنجاب کے اندر نگہبان رمضان پیکج کے تحت 30 ارب روپے جو ہے وہ 30 لاکھ فیملیز کو جو ہے وہ دیے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ماڈل رمضان بازار ہیں، سہولت بازار ہیں، وہ لگائے گئے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے، ارشد انصاری صاحب کے ہوتے ہوئے چیف منسٹر صاحبہ آپ کو بھول جاتی۔ تو انہوں نے کچھ جو ہے وہ تحائف آپ کے لیے بھجوائے ہیں جو میں دینے کے لیے آپ کے پاس یہاں آئی ہوں۔ لیکن آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی پولیٹیکل، اور اگر میں کہوں کہ سیکیورٹی کے معاملات میں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، جس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جن کو پاکستان سے، پاکستان کے عوام کی تحفظ سے، پاکستان کی سیکیورٹی سے جن کو جو ہے وہ جو جس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تمام لوگ وہاں موجود ہیں۔ اور ایک تحریک بائیکاٹ ہے جس کا کام ہی پوری پاکستان کی جتنی ان کی پولیٹیکل ہسٹری ہے، ان کا کام ہے بائیکاٹ کرنا۔ اچھا، پہلے انہوں نے اپنے جب وہ دورے حکومت اپوزیشن میں تو بائیکاٹ کرتے ہی کرتے تھے، جب وہ دورے حکومت میں تھے نا، اپنے جب وزیر اعظم تھے، تب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ آیا، اتنی بڑی پاکستان پہ آفت آئی، ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس پہ متاثر ہوئے۔ میرے خود کے والد صاحب جو ہے وہ کووڈ سے جو ہے وہ اس دنیا سے گئے تھے۔ سو وہ کتنے تکلیف دہ دن تھے یہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں، اور اس وقت بھی، اس سینسٹیو موقع کے اوپر بھی، وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی وہ شخص پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے سب کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا۔ اور اسی طرح جب 27 فروری کا پاکستان کے اوپر ایک اٹیک ہوا انڈیا کی طرف سے، تب بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھی ہو کے بیٹھی، اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کی صورتحال پہ گفتگو کی، پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس پہ بات کی۔ موصوف تب بھی نہیں بیٹھے، اور تب بھی جو ہے وہ ان کی اکڑ، ان کا تکبر، ان کی ناک، وہ شاید پاکستان سے اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں۔ اور اب تو مجھے یہ کہنے میں آر نہیں ہے، میں نے تو کل بھی جب میڈیا سے بات کی تھی تو میں نے کل بھی کہا تھا، اور میری پریڈکشن بالکل درست ثابت ہوئی۔ تھوڑی شام کو کچھ دیر کے لیے خبر آئی تھی، نہیں نہیں جی وہ بالکل ہم بیٹھ رہے ہیں، ہم نام بھی دے دیے تھے انہوں نے، لیکن میں نے کل بھی کہا تھا یہ نہیں بیٹھیں گے، یہ نہیں بیٹھ سکتے، بیکاز ان کا ایجنڈا پاکستان کا، پاکستان کی عوام کا جان و مال کا تحفظ، پاکستان کی سیکیورٹی کو جو درپیش مسائل ہیں، پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، ان تمام کو جو ہے وہ دیکھنا نہیں ہے۔ ان کا ایجنڈا پاکستان میں انسٹیبلٹی ہے، ان کا ایجنڈا پاکستان میں پولرائزیشن ہے، ان کا ایجنڈا پاکستان کے اندر جو ایسی فورسز جو پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہی ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے۔ مجھے اگر آپ کو مجھے یاد کرانا پڑے تو عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تب بھی وہ کہتے ہوتے تھے کہ طالبان ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کو دفتر بنا کے دینے چاہیے۔ انہوں نے ان کو فنڈز بھی دلوائے کے پی کے کی گورنمنٹ سے، اور ان کو جو ہے وہ جب دورہ حکومت میں تھے تو ان کو پیٹرنائز کرتے رہے۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب نیشنل ایکشن پلان بنا، پچھلا نیشنل ایکشن پلان، اور اے پی ایس کا ایک بہت بہت تکلیف دہ واقعہ وہ آج بھی یاد آتا ہے تو دل دہل جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد اللہ جانے اس کو وہ عقل کیسے آئی، اور وہ عقل کا بھی ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کیونکہ بندے پیچھے چار رہ گئے تھے سامنے بیٹھنے والے، دھرنا جو ہے وہ تقریباً دم توڑ چکا تھا، اور دھرنے کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے ان کو سیف ایگزٹ چاہیے تھا۔
تو ان کو جو ہے وہ اس جو بیٹھنا پڑا اس کمیٹی کے اندر اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنا. اس کے بعد آپریشن ضرب ازد ہو, رد الفساد ہو, آپریشنز کے ذریعے جو دہشت گرد پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے, جو ان کے نمائندے تھے, جو سلیپنگ سیلز تھے, سب کو یہاں پر تباہ کر دیا گیا, ان کو ختم کر دیا گیا. اور پاکستان میں کچھ سال اللہ کا کرم ہے کہ بہت امن رہا, بہت سکون رہا. اپنے دور حکومت میں تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کو بسایا بھی لا کے, ان کے بارے میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی, اور ہر طرح سے پیٹرنائز کر کے, ایون یہاں یہ کہ جو لوگ پکڑے گئے تھے, جن لوگوں کو سزائیں ہوئی تھی, ان کو صدارتی معافی دلا کر ان کو دوبارہ پاکستان میں لا کر بسایا گیا. اور اس کا پھر انہوں نے آپ نے اس کا فروٹ بھی دیکھا. جو زمان پاک کے باہر آپ کو وہی دہشت گرد جو صدارتی معافی پہ چھوٹے تھے, وہ عمران خان کی سیکیورٹی کرتے ہوئے اور عمران خان کی پارٹی کے بیچارے معصوم بچوں کو پیٹرول بم جو ہے وہ بنانا اور چلانا سکھاتے ہوئے پوری میڈیا کی آنکھ کے ذریعے پوری دنیا نے دیکھا. اور ان کو طالبان خان جو ہے وہ ہمیشہ کہا جاتا رہا, جو غلط نہیں تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ آج جب پاکستان کے اندر دوبارہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے, بلکہ بری طرح سر اٹھا چکی ہے, اس وقت یہ کیمپینز پہلے کرنا کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کو کرٹیسائز کیا جائے, اس کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے. جو ہمارے جوان پولیس کے ہوں یا جو رینجرز ہو, پاک فوج کے جوان ہوں, یہ تمام شہادت کے جذبے کے ساتھ یونیفارم پہنتے ہیں. سو ان کو یہ ڈی مورلائز کرنا سوشل میڈیا پہ جو ہے بدتمیزی کے ساتھ, کسی لفظ کیمپین کے ساتھ, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن جو باہر بیٹھے عمران خان کی پارٹی کے جو بگوڑے ہیں, اور جس طرح سے وہاں پر باقاعدہ کچھ فرمز ایسی ہائر کی ہوئی ہیں جو پاکستان سے یہاں چندے کے پیسے لے کے جاتے ہیں, اور وہ چندہ جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ خیراتی کاموں کے لیے کیا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ لابیس فرمز ہوں یا وہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں, ان کے ساتھ یہ لاکھوں ڈالر جو ہے یہ کیسے ادا ہوتے ہیں, یہ کون ادا کرتا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی اب تو میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ اتنا بڑا ایونٹ آج پاکستان میں ہو رہا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سر جوڑ کر اپنے ملک کے استحکام کے لیے, اپنی عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے, اس ملک کی جغرافیائی اور جو تمام باؤنڈریز ہیں اس کو سیکیور کرنے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھی ہے. اور ایک طریقے بائیکاٹ ہے. جو اس کے ساتھ نہیں بیٹھی, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ مطلب ہے کہ ان کو واقعی عمران خان اور اس کی سیاست پاکستان سے اوپر لگتی ہے. یہ پاکستان کو جو ہے وہ شاید کوئی ایسی چیز سمجھتے ہیں جس پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے, اور عمران خان جو ہے پاکستان سے کوئی بہت اوپر کی چیز ہے. ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو پاکستان سے, پاکستان کی عوام کے جان و مال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب کے پی کے جو اس وقت فرنٹ لائن دہشت گردی کا شکار صوبہ ہے, جس کو 600 ارب روپے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے دیے گئے, آج تک نہ وہاں سی ٹی ڈی بن سکا, نہ وہاں آج تک جو پولیس ہے اس کو اکوپڈ کیا جا سکا. وہ پیسے کہاں خرچ ہوئے, یہ بھی اپنے طور پر ایک بہت بڑا سوال ہے. اور وہاں پر اس پولیٹیکل پارٹی جس کے پاس اس صوبے کی ذمہ داری ہے, امن و امان برقرار رکھنے کی پہلی پرائمری ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ اپنے لیے ان ایڈ بلا سکتے ہیں جس کو بھی سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو وہ بلانا چاہیں. سوال یہ ہے کہ پھر آپ کا لینا دینا کوئی نہیں. آپ پاکستان کی عوام کے ساتھ جو بھی سلوک ہو, آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان کو مٹن ملا ہے کہ نہیں, یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن تھانے پہ جو ہے وہ حملہ ہو گیا ہے, آپ کے جو ہے وہ جعفر ایکسپریس جو ہے وہ اغوا کر لی گئی ہے,
آپ کے جو خیبر پختونخوا کے اندر لوگ جو ہے وہ رات کو باہر نہیں نکل سکتے. یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہے ان کے جو انہوں نے کہا ان کی پتہ نہیں سیلنگ کے اندر سے چوہے گرتے ہیں, وہ گرے ہیں کہ نہیں. عمران خان کو جو ہے مٹن پورا پکا ہوا تھا کہ نہیں پکا ہوا تھا, اور جھوٹ بولتے ہیں. اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ کمال ہے. ابھی جھوٹ بولا کچھ دن پہلے کہ مجھے سحری نہیں مل رہی ان کو اس لیے وہ روزہ نہیں رکھ رہے. بھائی روزہ نہ رکھنے کے اور بہانے کو ڈھونڈ لو خدا کے واسطے, سحری پہ مت ڈالو. اور لیکن یہ ہے کہ جن کی آنکھ نہیں کھلتی, جو روزہ نہیں رکھنا چاہتے, وہ ان کی مرضی ہے, اس پہ مطلب میں کیا ہی کہہ سکتی ہوں. لیکن آپ پاکستان کی عوام چلے کچھ فیصد صحیح جو آپ کے ساتھ ہیں, خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے لوگ جنہوں نے آپ کو ویسے آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں فارم 47 کا مینڈیٹ آپ کو وہاں بھی ملا ہے, لیکن ان کی بھی آپ کو جان و مال کے تحفظ کی کوئی فکر نہیں ہے. آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر بی ایل اے جیسی دہشت گرد جماعتیں, گروپس, اور وہ گروپس جو اس دن بھی جعفر ایکسپریس والے دن بھی افغانستان میں بیٹھ کر اپنے ہینڈلر سے گفتگو کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. اس کے بعد ایک وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا کہ نہیں 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 افغانیوں کو نہ بھیجنا بھی نہیں چاہیے, ان کو شہریت بھی دیں اور ان کو یہاں بسائیں بھی, جبکہ ریاست کی پالیسی جو ہے وہ افغان مہاجرین جو ہمارے پاس ہمارے بھائی آئے تھے, جن کو ہم نے بہت سال جن کی مہمانداری کی, ان کو اب اپنے اپنے وطن واپس لوٹ جانا چاہیے. پوری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہمارے پاس خود پاکستان کی عوام جو ہے جو ہماری ذمہ داری ہے, یقیناً ہم نے مہمانداری جو ہے وہ کر لی, لیکن ہمیں اپنے شہریوں کے بارے میں سوچنا ہے. سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کے خلاف باہر سے سازشیں ہو رہی ہیں, یہ اتنا اتفاق کیوں ہے کہ آپ ہمیشہ یہ تحریک فساد, یہ تحریک بائیکاٹ, تحریک انتشار, جو مرضی کہہ لیں, یہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف کھڑی ہوئی نظر آپ کو کیوں آتی ہے؟ IMF کو خط لکھنا ہو تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے, تحریک انصاف آپ کو نظر آئے گی. پاکستان جو ہے وہ بی ایل اے جیسی دہشت گرد جماعتوں کو سپورٹ کرنا ہو, آپ کو تحریک فساد نظر آئے گی. طالبان کو, ان کے ایکسٹریمسٹ گروپس کو پیٹرنائز کرنا ہو, آپ کو تحریک فساد نظر آئے گی. پاکستان کے خلاف لابیسٹ فرمز کو ہائر کر کے پاکستان کے اداروں کو ملائن کرنا ہو, آپ کو تحریک فساد نظر آئے گی. پاکستان کے اندر رہ کے, پاکستان کے اندر لانگ مارچز کر کے, پاکستان کے اندر جو اکنامک سٹیبلٹی آ رہی ہے, جو پاکستان کے اندر کوئی بڑا ایونٹ ہونے جاتا ہے, آپ جو ہے وہ لشکر کشی کرنے کے ساتھ جو ہے وہ آپ وفاق پہ یا کسی دوسرے صوبے پہ آپ یلغار کرتے ہیں, تحریک انصاف نظر آتی ہے. یہ اتفاق نہیں ہے. جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ ان کا ایجنڈا ہے پاکستان کے اندر یہ سب کرنا, اور یہ ایجنڈا مجھے شوق نہیں ہے غداری کارڈ بانٹنے کا, فلانے کرنے کا, لیکن میرے دماغ میں سوالات آ رہے ہیں کہ آخر پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا ایجنڈا کسی پاکستانی کا تو نہیں ہو سکتا, تو پھر یہ کس کا ایجنڈا ہے جس کو یہ کر رہے ہیں؟ اور آج جو انہوں نے بات کی, جو پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم آئیں گے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں نا, ایسا کریں کہ ہمیں عمران خان سے پہلے ملا دیں پھر ہم جائیں گے جو ہے وہ سلامتی کمیٹی میں. سوال یہ ہے کہ جب میں نے یہ پڑھا تو میرے سوال آیا دماغ میں کہ کیا ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان نے کوئی پاکستان کے خلاف لائن لینی ہے جو یہ پوچھنے جا رہے ہیں؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اڈیالہ کا قیدی جو ہے وہ پاکستانی ہے, وہ محب الوطن ہے, تو اس کو ہر پاکستانی کی طرح اس وقت اپنی جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ, اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ, سب کے ساتھ یک زبان ہو کے کھڑے ہونا چاہیے. یہ عمران خان سے کوئی دوسری لائن لینا چاہتے ہیں, یا ان کو لگتا ہے کہ عمران خان ہمیں دوسری لائن دے گا ہمیشہ کی طرح کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی نیشنل ایکشن پلان بننے نہ پائے, دہشت گردوں کے سلیپنگ سیل جو ہے وہ یہاں سے ختم نہ ہو پائے, پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہمارے ارد گرد سے ہو رہی ہیں, جو ہمارے دشمن ممالک کر رہے ہیں, اس کے اندر آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے. کیا یہ لائن لینا چاہتے تھے؟ سمپل سی بات ہے کہ آپ پاکستانی ہیں, پاکستان کو اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں اس پہ ایک نئے ایکشن پلان کی اور ایک نئے اقدامات کی ضرورت ہے. اس کے اوپر سب کو اکٹھے ہونا ہے. اس کے اوپر صرف وہی اکٹھا نہیں ہو سکتا جو پاکستان کا بھلا نہیں چاہتا. تو یہ بہانے بنانا, کبھی یہ کہنا کہ جو ہے وہ اس کو پرول پہ رہائی دے دیں, وہ لے کے یہاں آ جائے. او بھائی, جب وہ وزیر اعظم تھا وہ تو تب نہیں بیٹھا, وہ تو تب نہیں بیٹھتا تھا. اب وہ اس کو اڈیالہ سے آپ لے بھی آئے,
اور آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ پاکستان کے بھلے کی بات کرے گا، اس کو اپنی ناک سے آگے نظر ہی نہیں آتا، وہ پاکستان کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا. کیونکہ جس شخص نے پاکستان کو سری لنکا بنانے کے وعدے کیے تھے اس سے پاکستان کی بہتری ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ، جو پاکستان کے اوپر ہر وقت اپنی پارٹی کو پریشرائز کرتا ہے ان کے اوپر جلغار کر کے رکھو، اور جو بات نہیں مانتا اس کے ساتھ جو جیل میں ہوتا ہے وہ بھی ایک علیحدہ کہانی ہے. کبھی آپ کو وہ بھی بتائیں گے کہ ان کو کن کن خطابات سے نوازا جاتا ہے وہاں پہ جو لیڈران جاتے ہیں، بیچارے لیڈران بنتے جاتے ہیں اپنی طرف سے. تو لیکن سوال یہ ہے کہ جو باقی لوگ ہیں اس پارٹی کے اندر، ان سب کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اوورسیز کے اس سوشل میڈیا بریگیڈ نے، جس کو پاکستان کے خلاف گالیاں دے کر پاکستان کے خلاف سازشوں میں شامل ہو کر ڈالر ملتے ہیں، اور وہ ڈالر بھی کما رہا ہے. پاکستان کے اندر جو پولرائزیشن کا ایجنڈا ہے، پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہیں، اس کو پیٹرنائز کر کے بھی ان کو فائدہ ہو رہا ہے. ان کی تو مطلب پانچوں گھی میں ہے اور سر کڑائی میں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو یہاں پاکستانی ہیں اور جن کے نام پہ آپ سیاست کرتے ہیں، جن سے آپ ووٹ مانگتے ہیں، ان کی سلامتی اور سیکیورٹی کی جو ہے جب بات آتی ہے تو آپ بائیکاٹ پہ چلے جاتے ہیں. وہ کووڈ کے معاملے میں ہو، وہ بے شک ہمارے پاس انڈین اسٹرائکس کے اوپر ہو، یا یہ اب جو ہمارے خلاف ایک دہشت گردی کی نئی جنگ کھڑی کی گئی ہے، آپ کو اس پہ ساتھ کھڑے نہیں ہونا. اور جو شخص جس کی ساری بات یہ ہوتی ہے کہ مجھے مٹن نہیں ملا، مجھے بیٹوں سے بات نہیں کرائی، حالانکہ 16 دفعہ 16 ٹائمز عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے ملاقات ہو چکی ہے، بات چیت ہو چکی ہے فون کے اوپر. بیٹے ان کے ملنے نہیں آتے، ویسے اگر ملنے آ جائیں تو ملاقات میں بھی حرج نہیں ہے، ان کو بلایا بھی جا سکتا ہے. وہ خود نہیں آتے، ویسے دبئی سے ہو کے چلے گئے تھے میچ دیکھ کے، اچھا ہوتا کہ والد صاحب کو بھی ملنے آ جاتے. لیکن وہ سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے باہر سے بیٹھ کے. اب سوال یہ ہے کہ، اور یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، کئی دفعہ مختلف چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، مختلف آڈیوز بھی آئی ہیں، مختلف چیٹس بھی سامنے آئی ہیں، جس کے اندر جو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کے انڈین لابیز کے ساتھ بہت سارے تعلقات ہیں، انڈین لابیز کے ساتھ بہت سارے کنیکشنز ہیں، وہ بیٹھ کر گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور آج اگر قومی سلامتی کمیٹی میں پی ٹی آئی نہیں بیٹھی ہے تو سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوئی ہوگی؟ انڈیا کو. سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہوگی بی ایل اے کو، طالبان کو. وہ خوش ہوں گے کہ ویری گڈ، ہمارے حمایتی ابھی ہیں پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے اندر یک زبان ہو کر یہ جو ہے ہمارے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتے. تو میں بالکل یہ کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں کہ تحریک فساد، تحریک بائیکاٹ بیٹھے یا نہ بیٹھے، یہ پہلے ہی اپنے آپ کو ارریلیونٹ کر چکے ہیں پاکستان کی پالیٹکس سے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. اب یہ بیٹھے نہ بیٹھے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا، پاکستان کی عوام کا، پاکستان کی سیکیورٹی ادارے تحفظ کرنا جانتے ہیں. پارلیمنٹ کی سپورٹ اس کے ساتھ شامل ہے. پورے تمام محب وطن پاکستانی، چند ان کے یہ فساد گروپ کے لوگوں کے علاوہ تمام پاکستانی جو ہیں وہ اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کوئی بھی سازش اندرونی ہو یا بیرونی ہو اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. تھینک یو. آپ نے صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے، سوال ٹریک نہیں کرنا بس. ہاں، یہ طریقہ آپ کو شاید پہلی باری ہے. جس طرح صرف آپ شکریہ بات کی، جس نے سوال کرنا وہ ہاتھ اوپر کرے، اور پھر میں باری باری آپ کو سوال دوں گا. قاسم آپ سے میڈم، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ ہمیشہ آپ کے ساتھی کمیونٹی کے لیے بہت کام کیا ہے، اور صدر صاحب کا بھی. تو میڈم، ابھی آپ فرما رہی ہیں کہ جو بلوچ دہشت گرد ہیں اور بلوچ نہ کہیں ان کو، وہ بلوچ نہیں ہے. بی ایل اے کے بلوچی بہت غیرت مند لوگ ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا سیناریو اگر ہم پچھلے 1.5 سال سے دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ جو مشکل کرتی ہوتی ہے اس میں بٹ کٹ کر حصہ لے رہی ہوتی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں وفاق کو ایکشن لینا چاہیے اور پابندی ہونی چاہیے؟ اور دوسرا، بلوچستان کے مسائل حل کرنے کے لیے جو قائد ہے پاکستان مسلم کے، کیا ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے میاں نواز شریف کو؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ میاں صاحب ہر طرح کا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آج پارلیمنٹ، قومی سلامتی کمیٹی یا جو لیڈرشپ ہے وہ سب بیٹھ کر کوئی بھی رول اگر میاں صاحب کو تجویز کرے کہ میاں صاحب یہاں ان کی ہیلپ کرے، تو انہوں نے پہلے بھی پاکستان کو ہمیشہ ہر طرح کے کرائسس سے نکالا ہے، اب بھی وہ اپنا رول ادا کریں گے.
لیکن جو جہاں تک بات ہے کہ یہ اتفاق تو نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے ان کو خوشی بہت ہوتی ہے, یہ بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں. پاکستان کے خلاف اٹیک ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, شہداء کی توہین کرتے ہیں. اچھا پھر وہ 9 مئی میں ہم نے شہداء کی توہین نہیں کی, آپ روز کرتے ہیں. اب یہ جعفر ایکسپریس کے پورے واقعے کے اندر جس طرح کی میڈیا کیمپین کی گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, وہ کوئی محب وطن پاکستانی تو نہیں کر سکتا. سو اس لیے مجھے تو کوئی اس پہ وہ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے میری ذاتی رائے ہے کہ کافی ہو گیا. اب ان کے بارے میں جو ہے تمام پارٹیز کو, پارلیمنٹ کو بیٹھ کر کوئی نہ کوئی یہ جو ہمارے بیچ کے اندر غدار ہیں ان کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے. آپ کے طریقے صاحب کو تنقید سے اشارہ بنایا کہ بعد کے اجلاس میں شریک نہیں ہے, لیکن ملک کے سابق وزیر اعظم سے 3 بار وزیر اعظم رہے, ان کا تشریح تجربہ ہے, آج وہ اس اجلاس میں کیوں نہیں گئے؟ کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ اپنے صدر کو بھی آج سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نہیں بٹھا رہے؟ پیارے بھائی, ہر جو ہے پارٹی سے لوگ نامینیٹڈ ہیں اور ظاہر ہے میاں صاحب جو ہے ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے, تو ہمارے جو وزراء کرام ہیں جو ڈائریکٹلی ان تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں وہ وہاں موجود ہیں. لیکن جو اس میٹنگ کی پریپریشن ہے وہ بھی میاں صاحب کی جو ہے سربراہی میں ہوئی ہے, اور اب جو بھی اس کا لائحہ عمل اور اعلامیہ آئے گا اس کے اندر بھی میاں صاحب اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہوں گے. ہر وقت سامنے دکھنا ضروری نہیں ہوتا. یہی بات وڈیالہ کے قیدی کے اوپر بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جیل میں سے بیٹھ کے بھی وہ اپنی پارٹی کو کہہ سکتا تھا, یا اس کی پارٹی کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے تھا کہ یہ کسی پارٹی کی بات نہیں ہو رہی, پاکستان کی بات ہو رہی ہے, پاکستان کو بچانے کی, پاکستان کی سلامتی کی بات ہو رہی ہے. انڈیا کے ساتھ ہمارے ڈپلومیسی کے معاملات الگ ہیں, لیکن KPK میں اور بلوچستان میں معاملات بہت ڈفرینٹ ہے. آپ نے کل بھی فرمایا تھا کہ جو علی امین بیٹا پور ہیں وہ مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں, جبکہ TOR پہلے وفاق کو سینڈ کیے گئے تھے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ مذاکرات جو اتنا گمبھیر معاملہ ہے اس میں مذاکرات ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے, ون اسٹیٹ پالیسی ہونی چاہیے, کیا کریں؟ بالکل ون اسٹیٹ ہونی چاہیے. اسٹیٹ کون سی ہے؟ اسٹیٹ کا نام ہے اسٹیٹ آف پاکستان, کوئی پروونس اسٹیٹ نہیں ہوتا میرے بھائی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات کے نام پہ, محرومیوں کے نام پہ کب تک ہم نے اپنے ملک کو دہشت گردی کا شکار کرنا ہے؟ دہشت گرد ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. محرومی ہے, فلانا ہے, اور مذاکرات جو ہے وہ کس سے کریں؟ ہمارے ملک کے خلاف ہمارے شہریوں کی جانیں لینے والوں سے ایسا مذاکرات کریں؟ جو ہمارے فوجیوں کو جو ہے وہ ہمارے پولیس والوں کو تھانے جو ہے اڑا دیتے ہیں, پولیس والوں کو جو ہے بے دردی سے مار دیتے ہیں, ان سے مذاکرات کریں؟ APS کے جو ہمارے شہداء کے جو قاتل ہیں ان سے بات کریں, کس سے بات کریں؟ اور مذاکرات کے نام پہ کئی دفعہ اس ملک میں بہت آپ وہ کر کے دیکھ چکے ہیں. الٹیمیٹلی پاکستان میں سکون تبھی آیا تھا جب آپ نے آپریشن ضرب عزم اور رد الفساد جیسے آپریشن کیے تھے. دہشت گرد بھائی دہشت گرد ہوتا ہے, اس کو جسٹیفیکیشن دے کر اس کو چھپانا چھوڑ دیں. ایک دفعہ ہمیں مینٹلی کلیئر ہونا چاہیے, کوئی شخص جو دہشت گردی کرتا ہے لسانیت کے نام پہ, کسی صوبائیت کے نام پہ, کسی بیرونی سازش کے تحت جو بھی دہشت گردی کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے. دہشت گرد کو اف اینڈ بٹس اور اس کو جو ہے چھپانا اور اس کو جسٹیفیکیشن دینا چھوڑ دے, ورنہ اس ملک میں امن نہیں ہو سکتا. پاکستان تو ایک دفعہ PLA کو مکمل طور پہ کچلا کیوں نہیں جا رہا؟ سال سے دیکھا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں نقصان ہوتا جا رہا ہے. جو ہم لوگ بات کرنا چاہتے ہیں اس کو کافی سارے لے آئے, اور PLA کو جلد مکمل طور پہ آج کچھ فیصلے ہوں گے جی, اس حوالے سے ہمیں انتظار کرنا چاہیے آج کے اعلامیے کا. یقیناً تمام جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ہماری ملٹری لیڈرشپ وہاں موجود ہے, ان کو بریفنگز بھی دی جا رہی ہیں کہ ایکچولی صورتحال کیا ہے. بہت ساری چیزیں میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہوتی اور آپ کرتے بھی نہیں ہیں, ظاہر ہے ہر چیز کو جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں. سو آج کے اعلامیے کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے, یقیناً کوئی نہ کوئی لائحہ عمل آج سامنے آئے گا. آج اس پہ رہیں اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کروں گی میں انشاءاللہ. آج اس پہ بات کریں گے, آج اس ٹاپک پہ آج بات کریں گے. دیجیے گا کہ اتفاق پاکستان مسلم لیگ نے بات کی
फिर वो बात कहीं रुक गई। ये बता दें, क्या अभी भी कोई हुकूमतें या कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ मौजूद रहे या तरीके फसाद मौजूद रहे? आप हमेशा बात करते हैं, क्यों इसको अमली तौर पर नहीं है? क्या हम दोबारा 9 मई या कोई ऐसा नागवार वाकया देखना चाहते हैं? देखिए, तहरीके इंसाफ को जरूर रहना चाहिए, लेकिन तहरीके इंसाफ का दहशतगर्द विंग और तहरीके इंसाफ के नाम पे जो तहरीके फसाद है उसको नहीं रहना चाहिए। और इसके हवाले से हम इत्तेहादी हुकूमत है, तमाम फैसले हमें जो है वो बातचीत करके करने पड़ते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि आज इंतजार करते हैं, जो आज इन्होंने अपना असल चेहरा दिखाया है पाकिस्तान की आवाम को भी और बाकी पार्लियामेंट के अंदर भी तमाम जमातों को, ये बात अब क्लियर हो जानी चाहिए कि जो लोग पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त पाकिस्तान को बचाने के लिए मौजूद हैं, और जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में पहले भी शामिल रहे हैं, आइंदा भी किसी साजिश का जो है पार्ट एंड पार्सल बन रहे हैं, बनना चाहते हैं, वो आज पार्लियामेंट से बाहर है। आपने शुरू में साफी के साथ ही सारे किया, मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर बात हो जाए। माशाल्लाह आपने जो प्रिंट मीडिया है जो मर रहा था उसको बेल आउट पैकेज के लिए और आपके अपने साफी इस पे जो वो करते हैं, जिनको डॉलर आते हैं ना, उनको बड़ा एतराज होता है। वो अच्छा, हमने उसको मुखातिब नहीं की, लेकिन उसके ऊपर काम ये हुआ कि अभी तक मीडिया मालकान की तरफ से मतलब कोई अच्छा पैगाम नहीं आया। कहीं आधी तरफा आ रही है, कहीं क्या आ रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि आप इसकी 3 माह बाद आपने अदायगी भी कर दी है, इनके बिल जो है कम से कम जो है वो सेजिस के साथ मशरूत कर दें, या कम से कम उनकी इदारों की जिससे मंगवा के। जी मैं समझ गई जी। अंसारी साहब मेरे पास, जी मैं समझ गई, अंसारी साहब मेरे पास आए थे जी, और मैं खुद भी इसको इस पूरे मामले को देख रही थी। आपके प्रेस क्लब के बाहर बैनर्स भी लगे हुए थे जो बहुत तकलीफ में हैं, और उस वक्त हमने एक जो है उसके अगले ही दिन, जिस दिन अंसारी साहब मुझसे मिलके गए उससे अगले दिन DGPR ने जो है वो एक मीटिंग कॉल की थी तमाम प्रिंट के नुमाइंदों की, और उनको हमने 1 अरब रुपए से ज्यादा सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अदायगी की है। वो उनको पूरी डिटेल दे के भेजी है, किस किस को कितने कितने पैसे मिले हैं, और साथ में उनसे हमने 20 तारीख तक सर्टिफिकेट मांगा है कि वो हमें सर्टिफिकेट जमा कराएं कि तमाम उनके इदारे के अंदर काम करने वाले लोगों की तनख्वाहें पे कर दी गई हैं या नहीं कर दी गई हैं। सो 20 तारीख को वो सर्टिफिकेट्स आने का मैं इंतजार कर रही हूँ। यकीनन चीफ मिनिस्टर साहबा की बिल्कुल इसके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप तमाम सहाफी भाई आपके, और ये तकलीफ दे बात है मेरे लिए, जिसने मुझे यहाँ आज के दिन आने पे मजबूर भी किया कि रमजान है, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, ईद सर पे है। वो क्या ईद होगी कि जिसके ऊपर जिसके गरीब के घर में जो इसकी जायज मेहनत की कमाई है, जो उसकी सैलरी है, वो उसको ना मिले। तो मैं हत्तुल इम्कान जो हो सकता है मालिकान से डायरेक्टली भी बात करनी पड़ी, शेख साहब को मैंने मेरे शेख साहब ने भी उनसे बात की है, मैं खुद भी करूंगी। 20 तारीख का इंतजार कर रही हूँ, जरा वो सर्टिफिकेट्स आ जाएं कि कितनी तनख्वाहें पेंडिंग है। इंशाल्लाह ताला जो मैक्सिमम पॉसिबल है मुझसे कि मैं आपकी तनख्वाहें दिलाने के लिए जो भी कर सकती हूँ बिल्कुल करूंगी, आउट ऑफ द वे जाके करूंगी।